إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آپ اور ہم نے حضور پاک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمارے اوپر سب سے پہلی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ نماز سیکھ کر درست کر کے اس کو پڑھنا یہ مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر نماز ہماری پکی ہو گئی باقی دین اسلام کے مسائل پکے ہو گئے، اور اگر نماز ہماری کچی رہ گئی باقی جملہ مسائل ہمارے کچے رہ جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے پورے دین کو مضبوط رکھنا ہے تو ہم نماز کے مسائل کو مضبوط رکھ لیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے الگ نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنا، انفرادی نماز پڑھنا، اور ایک ہے باجماعت نماز پڑھنا۔ ان دونوں کے مسائل کو سیکھنا چاہیے کہ مسلمان کو الگ نماز پڑھنا بھی آئے اور مسلمان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی آئے۔ اور اگر ان مسائل سے ہم نے تہی دامن کیا اور اس کو صحیح طور پہ سیکھ نہ سکے تو پھر یاد رکھیں آپ کے اور میرے لیے دنیا میں بھی مسائل کریٹ ہوں گے، آخرت میں بھی مسائل کریٹ ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز ہے یہ نماز دین کا ستون ہے، اور یہ دین کا ایسا ستون ہے اگر جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے مکمل دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کا انکار کیا گویا اس نے دین کو گرانے میں مدد کی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، نماز کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں تفصیلی احکامات موجود ہیں، اور نماز کی اتنی اہمیت، اتنی ضرورت، اتنی فضیلت، اتنے درجات نماز کے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان کو بندہ سامنے رکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ نماز کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ مثلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں پھر میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن پڑھنا اللہ کو اپنے ساتھ گفتگو کروانا ہے، اور نماز پڑھنا خود اللہ سے گفتگو کرنے کے مترادف ہے۔ اب دن اور رات میں ہمارے اوپر 50 نمازیں فرض تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے کتنی کر دی ہیں؟ 5 ہوئی، 50 تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسالت میں آپ کو فرمایا تھا میری قوم نے بھی نمازیں نہیں پڑھی تھی، آپ کی قوم بھی نہیں پڑھے گی، آپ کم کرائیں۔ ہوتے ہوتے کتنے رہ گئیں؟ 5 رہ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اللہ کے نبی آپ کی قوم یہ بھی نہیں پڑھے گی، میرا تجربہ ہے، آپ جا کر یہ بھی 5 معاف کرا دیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا نا وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ آقا انعامدار فرمانے لگے اے موسیٰ علیہ السلام میں تو چلا جاؤں اللہ معاف بھی کر دے گا، لیکن مجھے ایک بات سے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ رب کریم نے مجھے اس بار فرمایا جب آخری 5 نمازیں بچ گئیں کہ اے نبی پاک
آپ کی امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ فرمایا اگر اب جا کر میں یہ کہہ دوں کہ یہ 5 ہی معاف کر دیں تو پھر میرے لیے حیا اور شرم کا مقام ہے۔ تو میرے دوستو اب ہمارے 5 نمازوں پہ 50 کا ثواب ہے۔ یہ تو بھی حدیث، آیت قرآنی میں بھی موجود ہے کہ 1 کے بدلے 10 نیکی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی نیکی 1 لائے گا میں اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب دیکھیں 5 نمازوں، اب اس کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 50 بنتا ہے۔ تو 50 نمازیں ایک دن میں جو مسلمان پڑھ رہا وہ 5 نمازوں کو پڑھ کے 50 کا ثواب لے رہا ہے۔ تو اب اتنا بڑا ہم کام کریں گے۔ اب سردیاں ہیں، ہم نے وضو بھی کرنا ہے، ہم نے ٹھنڈک بھی برداشت کرنی ہے، سردی بھی برداشت کرنی ہے، اور پھر یہ سب کچھ کر کے بھی ہم ٹھیک طور پہ ثواب نہ لے پائیں تو پھر فائدہ۔ تو اسی لیے ہمیں ٹھیک ٹھیک سیکھنا چاہیے۔ اب میں نماز کے مسائل سمجھانے لگا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، میری گفتگو کا مقصد کسی پہ اعتراض نہیں ہے۔ اگر اعتراض کسی پہ مقصود ہو نا تو پھر مسجد میں بیٹھ کے اپنی عوام کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اجی اس مولوی اس دے خلاف گل کرنی ہے، اس دے خلاف کل کرنی ہے۔ بھائی مرغوں کی طرح مولویوں کو لڑانا چھوڑ دیں، مولویوں سے مسئلے سمجھنا شروع کر دیں۔ اس لیے میں مسائل آپ کو سمجھانے لگا ہوں تاکہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو۔ دیکھیں نماز میں 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، ہاتھ کہاں تک اٹھائیں۔ نمبر 2 نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا۔ نمبر 3 نماز کے اندر آمین کہنے کا مسئلہ۔ نمبر 4 رفع الیدین کا مسئلہ۔ یہ چاروں مسئلے ذرا سمجھیے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ، دلیل کی دنیا میں، پھر آپ اپنے دماغ میں بٹھائیے کہ اس میں وزن ہے یا نہیں ہے۔ توجہ، سب سے پہلی بات ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس پر کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، وہ ہمارے دوستوں سے پوچھتے ہیں، ساتھیوں سے پوچھتے ہیں اجی حدیث پاک میں تو ہے حضور پاک نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ لوگ کانوں تک کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ آپ کو کندھوں والی حدیث پہ عمل کرنا ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو پاک نبی کی سنت کی ضرورت کوئی نہیں ہے؟ آپ کندھوں تک ہاتھ نہیں اٹھاتے، آپ کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ سینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو آپ نے سینے اور کندھے تک تو کبھی نہیں اٹھائے، آپ کان تک اٹھاتے ہیں، باقی 2 حدیثیں کیوں چھوڑ دیں؟ 2 جواب ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح اعتراض کرنا کہ یہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا، یہ کیوں چھوڑ دیا، یہ عوام سے بندہ سوال نہ کرے، یہ اس سے کرے جو اہل علم ہے، جو اس کو جانتا ہے، تاکہ وہ آپ کو جواب دے۔ بعض اوقات یہ سوالات عوام میں ہوتے تو لوگ بیچارے شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس سے پوچھے جو اس چیز کو جانتا ہو۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ پانی ہے، اس کو کہتے ہیں منرل واٹر۔ اب منرل واٹر کینوں کہتے ہیں؟ میں اس بندے سے پوچھوں جو منرل واٹر کو نہ جانتا ہو تو میرا پوچھنا بھی فضول ہے، اس کا بتانا بھی فضول ہے، اور جو منرل واٹر سمجھتا ہو اس سے پوچھوں گا تاکہ میری بات سمجھ آ جائے۔ تو سوالات کرتے ہیں عوام میں کہتا ہوں عوام میں نہ پھیلائیں، علماء سے پوچھیں۔ اب میں اس کا جواب سمجھانے لگا ہوں۔ ہم نے کہا ہم تینوں کو مانتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کا یہاں تک ہاتھ اٹھانا، کندھے تک ہاتھ اٹھانا اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے شاگرد تھے، انہوں نے صحابہ کرام سے شریعت کے مسائل پڑھے تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استادوں سے یہ تینوں حدیثیں پڑھیں تو میں نے یہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نبی کی حدیث چھوٹ جائے، اگر میں یہاں تک ہاتھ اٹھاؤں تو باقی 2 چھوٹ جائیں گی، کندھے تک ہاتھ اٹھاؤں کانوں والی چھوٹ جائے گی، لہٰذا تینوں حدیثوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب نیت کرنے لگو ہاتھ اٹھاؤ، سینے سے گزریں گے ایک حدیث پہ عمل ہوگا، کندھے سے گزریں گے دوسری حدیث پہ عمل ہوگا، کانوں کے برابر جائیں گے تینوں حدیثوں پہ عمل ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ اب اس طرح آسان مسئلہ ہوتا ہے، عوام میں لوگ ببل کی طرح کھینچ کے سکھا دیتے ہیں۔ اب توجہ رکھنا، میں بعض اوقات اس مسئلے پہ حیران ہو جاتا ہوں، یہ جو ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، یاد رکھیں اس بارے میں 2 روایتیں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ ایک حدیث ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، ایک ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ کوئی ناف کے اوپر ہاتھ باندھے یہ بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے، اور کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے یہ بھی حدیث شریف پہ عمل کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جب دونوں حدیثیں ہیں
تو لڑائی کب پیدا ہوتی ہے؟ لڑائی تب پیدا ہوتی ہے جب میں کہوں بزرگوں میرا کام تو ٹھیک ہے تہاڈا غلط ہے. نہ بھائی، بعض اوقات دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب یہ توجہ رکھنا، یہ گلاس بھرا ہوا ہے نا پانی کا، مجھے بتائیں نا، میں اس کو پیتا ہوں، آپ مجھے بتانا. ایک بندہ کہے یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، ٹھیک کہے گا یا غلط؟ ٹھیک کہے گا یا غلط؟ اور ایک بندہ کہے آدھا خالی ہے، وہ بھی ٹھیک. بس مسئلہ یہ ہے، ہم لفظوں کی ترتیب کو دیکھ لینا تو لڑائی نہیں پڑتی. جو کہے گا یہ آدھا بھرا ہوا ہے، سچا وہ بھی ہے. جو کہے گا یہ آدھا خالی ہے، سچا وہ بھی ہے. لیکن بعض اوقات اسی پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. عقل مند آدمی کا، سنجیدہ بندے کا کام لڑائی نہیں ہے، وہ لفظ کا مطلب سمجھتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. ہم اسکول پڑھا کرتے تھے تو وہاں ہم سے ہمارے استاد جی نے ایک سوال پوچھا کہ بیٹا جب ہم پہاڑ پہ چڑھنے لگے نا تو پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ 20 منٹ لگ گئے، چڑھتے 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 پھر جا کے ہم چوٹی پہ پہنچے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے استاد جی. لیکن جب اترنے لگے انہوں نے کہا ہم دوڑے نیچے، 80 منٹ میں نیچے اتر آئے. کیوں؟ پوری کلاس کہنے لگی استاد جی اترتے ہوئے بندہ جلدی جلدی اتر آتا ہے. تو استاد نے کہا اے کاش تم دماغ استعمال کرتے. کہا کیا مطلب؟ کہا 1 گھنٹہ 20 منٹ اور 80 منٹ ایک جتنا ٹائم ہے. لیکن وہاں 1 گھنٹہ 20 منٹ کہہ دیا، یہاں 80 منٹ کہہ دیے. تو میرے دوستو ہاتھ باندھنے کے لیے دونوں ثابت ہے، ناف کے نیچے بھی ناف کے اوپر بھی. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ جب دونوں ثابت ہیں تو زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ رسول اللہ کے صحابہ بتائیں گے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو کرتے دیکھا ہے. سنن ابو داود حدیث پاک کی کتاب ہے، جلد اول، کتاب الصلاۃ. حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں اور اہل بیت میں بڑا نام ہے حضرت علی کا. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ان من السنہ، زیادہ پسندیدہ سنت کا طریقہ یہ ہے وضع الکف علی الکف، ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا، فی الصلاۃ تحت السرہ، ناف کے نیچے نماز کے اندر. تو لہٰذا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ناف کے اوپر رکھ رہا ہے میں کہوں تو تے بے ایمان ہے، تو تے خارج اسلام ہو گیا، تو تے غلطی کر چھڑی ہے، تیری تے نماز ہی نہیں ہوئی. نہ بابا، میں ایک طریقے پہ عمل کر رہا ہوں، دوسرا طریقہ بھی ثابت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن جب میں انکار نہیں کرتا تو ہمیں بھی تو تانا نہ دیا جائے نا. جب ہمیں تانا دیا جائے گا تو پھر بھی تو انصاف کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ دونوں طریقے ہاتھ باندھنے کے ثابت ہیں. اب ذرا توجہ رکھنا. تیسری چیز آ گئی کہ نماز میں قرآن کریم پڑھنا. دیکھیں 2 باتیں ہیں. اگر بندہ نماز اکیلی پڑھ رہا ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، بالکل منفرد ہے، اکیلا ہے، وہ مقتدی نہیں ہے، تو پھر تو مکمل نماز پڑھنا اس کی ذمہ داری ہے. مکمل نماز پڑھنا اس کی، وہ خود پڑھے گا ساری کی ساری. قرآن بھی پڑھے گا، باقی صورتیں بھی پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھے گا، التحیات و اینڈ تک سب کچھ پڑھے گا. لیکن اگر باجماعت پڑھ رہا ہے پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں باجماعت نماز کے مسائل اور ہیں، اکیلے نماز کے مسائل اور ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کئی مثال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، رب کریم نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تم 2 کام کرنا. نمبر 1 فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سننا. نمبر 2 وَأَنصِتُوا، زبان سے خاموش رہنا. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ کی تمہارے اوپر کیا نازل ہوں؟ رحمتیں نازل ہوں. میرے دوستو ایک بار پھر توجہ رکھنا، میں اس پر ایک سوال کروں گا، مجھے جواب دینا. لفظ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے کتنے کام کرنے ہیں؟ 2. نمبر 1 فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو. توجہ، مجھے دیکھیں آپ، توجہ میری طرف. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور زبان سے چپ رہو. مجھے ایک بات بتائیں، جو غور سے سنتا ہے وہ چپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ نے دوسرا حکم کیوں دیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا.
یہ جو بات تھی کہ غور سے سنو، بھائی غور سے سنو، تو بندہ غور سے سنتا ہے نا، بولتا تو نہیں ہے. تو جب اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، تو بات تو پوری ہو گئی تھی کہ خود چپ رہو. الگ لفظ دوسرا حکم کیوں اتارا؟ وَأَنصِتُوا، کہ زبان سے چپ رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تبھی تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اتریں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سنیں، علماء فرماتے ہیں نمازیں دو قسم کی ہیں، تو حکم بھی دو قسم کے ہیں. ایک نماز ہے جہری، ایک نماز ہے سری. جہری کس کو کہتے ہیں؟ فجر، مغرب، عشاء، اس کا نام ہے جہری. عصر اور ظہر یہ ہے سری. سری میں امام آہستہ پڑھتا ہے اور جہری میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے. تو نمازیں دو ہیں، یعنی ایک نماز میں مقتدی پیچھے سن رہے ہوتے ہیں، ایک نماز میں مقتدی نہیں سنتے. تو حکم دو ہیں، نمازیں بھی دو ہیں. تو پہلا حکم ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، یعنی جس وقت تمہیں آواز آ رہی ہو جہری نماز ہو. اور وَأَنصِتُوا، زبان سے چپ رہو، یعنی امام جب آہستہ پڑھ رہا ہو تم نے پھر بھی نہیں پڑھنا. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی رحمت تم پر آئے گی. امت مسلمہ کا اتفاق ہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، جتنے اہل سنت والجماعت کے ائمہ ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. تو قرآن کریم ہمیں نماز میں امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم کر رہا ہے. جب یہ بات ہو گئی ہے تو اب ہم امام کے پیچھے کیوں پڑھیں؟ ہمیں تو نہیں پڑھنا چاہیے جب قرآن کا فیصلہ آ گیا. اچھا، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. یہ حدیث پاک ہے. بابا ہماری آنکھ کا سرور، ہمارے دل کا چین، ہماری آنکھ کی ٹھنڈک پیغمبر کا فرمان ہے، ہم تو اسے مانتے ہیں. لیکن یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مقتدی پڑھے؟ اس حدیث پاک میں مقتدی کا تو لفظ نہیں ہے. اور دوسری بات کہ یہ حدیث جامع ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی نے اس کا مطلب بتایا ہے. پیغمبر کے صحابی یہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ حضور پاک نے فرمایا سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. شاگردوں نے سوالیہ نظروں سے پوچھا اچھا سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے؟ کون سی نماز، مقتدی والی یا اکیلے والی؟ تو پیغمبر کے صحابی نے جس نے حضور سے حدیث سنی اسی نے اس حدیث کا مطلب سنا دیا. انما اذا کان وحدہ، یہ حضور پاک نے اکیلے نمازی کو حکم کیا ہے، مقتدی کو نہیں کیا. فیصلہ ہو گیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم تک پہنچی ہے بغیر صحابی کے نہیں، صحابی کے واسطے سے. تو جو صحابی حدیث بتاتا ہے ہم حدیث تو اس سے لے لیتے ہیں، لیکن وہ صحابی اس حدیث کا مطلب ساتھ سنا دے، اجی اسی صحابی دے نہیں مننا، اسی نبی دا مننا ہے. اور خدا کے بندے میرے بھائی، جس صحابی سے پیغمبر کی حدیث لے لی ہے اسی صحابی سے اس حدیث پاک کا مطلب بھی سمجھ جاؤ. آپ کہیں گے مطلب سمجھنے کا معنی میں سمجھاتا ہوں، ادھر دیکھیں. یہ کیا ہے؟ بولیے ذرا، کیا ہے؟ گھڑی کا معنی ہے ٹائم پیس. 4 فروری 6:42 مغرب کا وقت، یہ گھڑی ہے. گھڑی کا ایک مطلب ہے یہ ٹائم پیس. آؤ ذرا دوسری بات کرتے ہیں. مثلا میں پوچھتا ہوں رانا محبوب صاحب سے، رانا جی سنائیں عمرے پہ گئے تھے؟ جی استاد جی میں گیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری ہوئی تھی؟ جی ہوئی تھی. اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. حاضری ہوئی ہے؟ اجی ہوئی ہے. کیسا لگا؟ سنیں ان نے جواب کیا دیا؟ استاد جی بڑی بابرکت گھڑی تھی. نہیں سمجھے؟ کیا جواب دیا؟ بڑی کیا تھی؟ یہی والی. وہ گھڑی کیوں کہا پھر ان نے؟ اس گھڑی کا معنی زمانہ ہے. ٹھیک ہے، اب گھڑی کا ایک مطلب یہ گھڑی کا ایک مطلب زمانہ. اب گھڑی کا دوسرا مطلب نکالتے ہیں. بھائی گرمیاں آ گئی ہیں،
ठंडा पानी पीना चाहिए। एसी, फ्रीजर, फ्रिज, बिजली तो है नहीं जो वो ठंडा कर सके। यार घड़ा ले लो, हम घड़ा लेने गए तो पैसे नहीं थे पूरे घड़े के, वो महंगा था, तो हमें कुमार ने कहा कि घड़ा ना लो, छोटी सी घड़ी ले लो, मटका, छोटा मुटाई का छोटा सा मटका। तो एक घड़ी का माना छोटा घड़ा भी हो गया, एक घड़ी का और माना है, वो क्या है? एक बंदा हदीस लिख के ले आया, मौलाना ज़रा देखें ये हदीस पाक है। जैसे आजकल लोग झूठ फैलाते हैं ना, जिसने रमज़ानुल मुबारक की खुशखबरी दी उस पे जन्नत वाजिब। हालांकि ऐसी कोई हदीस नहीं है कि जिसने कहा फलां रोज़ा फलां तारीख को है वो जन्नती हो गया, ये हदीस नहीं है। इन लोगों ने अपनी उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट बनाई हुई है। तो एक बंदे ने ये दिखाई, मौलवी साहब ये हदीस है। हमने कहा ना बाबा, ये घड़ी हुई बात है। क्या है? अब एक घड़ी है, चार मतलब हो गए। घड़ी का माना टाइम पीस, घड़ी का माना रोजे पाक का जमाना, घड़ी का माना मटका, घड़ी का माना झूठी खबर। तो जिस वक्त ये घड़ी का लफ्ज लिखेंगे आगे पीछे लफ्ज नहीं होगा तो कौन क्या समझेगा कौन सी घड़ी? या जो आदमी घड़ी बोलेगा उससे मतलब भी पूछेंगे कि मौलवी साहब जब घड़ी का लफ्ज कह रहे थे तो क्या मतलब था? तो भाइयों ऐसे ही हदीस है, ला सलाता लिमल्लम यकरा बिफातिहतिल किताब, जो सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। भाई ये हदीस किसने बताई? का सहाबी ने। का उसी सहाबी से पूछो इना मतलब की है, केड़े बंदे ने हुक्म है, कल्ले नो या मुक्तदी? तो वही सहाबी बताता है इन्नमा इज़ा कान वहदहु, ये अकेले नमाजी को हुक्म है, मुक्तदी को नहीं है। तो हदीस भी सहाबी से ले लें, मतलब भी सहाबी से लें, तो कोई रोला नहीं, कोई रप्पा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, तो बिल्कुल आराम से मसला हल हो जाएगा। अच्छा अगली बात, जब ये बात हो गई कि नमाज को इस तरह पढ़ना है तो एक सवाल उठता है लोगों में। वो सवाल पता क्या है? अजी मौलवी जी असी मानते गए लेकिन सानू एक सवाल का जवाब दे दियो। अजी पूछो केड़ा सवाल है? अब सवाल सुने, असी इमाम दे कबर इमाम दे कट्ठे जाना है? नहीं, कबर ते कली कली आनी है। और जदों कबर कली कली आनी है तो सवाब ही कबर कला कला लभेगा ना। तो फिर मैं फातिहा पढ़ी तो मैनू सवाब लभना है, मैं फातिहा न पढ़ी पढ़े इमाम तो मैनू सवाब किवें लभना है? या हमारे ऊपर इतराज़ करेंगे अजी मैंने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी तो वो तो इमाम ने पढ़ी, तो इमाम को सवाब मिलेगा, मुझे क्यों मिलेगा? मैंने कहा ठीक है, एक सवाल मैं करूं? कहते जी हाँ। मैंने कहा भाई ये बताओ जुमा पढ़ते हो? कहते जी हाँ। मैंने कहा हदीस में है ला जुमाता इल्ला बिखुतबतिन, खुतबा नहीं पढ़ोगे जुमा नहीं होगा। कहते हाँ हदीस है, खुतबा पढ़ोगे तो जुमा होगा ना, खुतबा नहीं पढ़ेंगे तो जुमा नहीं होगा। मैंने कहा आपने जुमा पढ़ा? अजी पढ़ा। मैंने कहा खुतबा भी पढ़ा? कहते नहीं। क्यों? खुतबा क्यों नहीं पढ़ा? और खुतबा तो इमाम पढ़ा। मैं कहा फिर इमाम को खुतबे का सवाब मिलेगा, तू इमाम दी कबर ही ते नहीं जाना, तो फिर तुझे तो खुतबे का सवाब ही नहीं है, तू कबर में क्या जवाब देगा? मौली जी इमाम खुतबा पढ़े तो मुक्तदी दी तरफू हो जाता है, मगर जी इमाम सूरत फातिहा पढ़े तो मुक्तदी दी हो जाती है। एक के नबी दो मसले दसे ने, जुम्मे वाले दिन तेन समझ आते तो 6 दिन दरमियान समझ नहीं आते। ये मेरी समझ से बाला तर बात, उसी नबी ने ये बात समझाई है जिस नबी ने बात समझाई है। लेकिन ईमान से बताओ सरगोदा के गयूरो, ये लड़ाई की बातें हैं या समझने की बातें? अब मसला ये है उसके पास जाओ ना जो तुम्हें समझाए, उसके पास नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो फिर फसाद ही फैलेगा। हो गया। इस पर एक जुमला मजीद सुनाऊं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहबा के शागिर्द थे, इनके पास 15 बंदे आए, 15 बंदे इकट्ठे, दरवाज़ा बजाया, इमाम साहब बाहर निकले अपने मदरसे से। मौलवी साहब आप मौलवी तो बड़े हैं, आलिम बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें एक सवाल का जवाब दे। सब बोलने लग गए। इमाम साहब ने पूछा सवाल? उन्होंने कहा सवाल ये आपने कहा इमाम सूरतुल फातिहा पढ़ेगा सबकी सूरत फातिहा हो जाएगी, क्यों? ये क्या मतलब है? हर बंदे के अपने फरिश्ते बैठे हैं, हर बंदा अपना नाम अमाल लिखवाएगा। 15 बंदे बोल रहे थे। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया यार ये फतवा मैंने नहीं दिया, मेरे नबी पाक का सही हदीस में फरमान है मन कान लहू इमामुन फकिरातुल इमाम लहू किरा, इमाम पढ़ेगा मुक्तदी का हो जाएगा, ये हुजूर ने फरमाया। वो 15 बंदे लगे, उन्हें समझ नहीं आती। इमाम साहब ने कहा अच्छा हाँ हमारे साथ मुनाजरा करो, समझा के दिखाओ।
امام صاحب بڑا عقل مند آدمی تھا، صحابہ سے پڑھا تھا، اس کو اللہ نے ذہانت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا۔ امام صاحب نے کہا یار انصاف کی بات کرو، آپ 15 بندے ہیں، میں ایک ہوں، تم 15 بولو گے، میں اکیلا بولوں گا، یہ کوئی انصاف ہے؟ اپنے میں سے ایک مولوی کو بڑا بناؤ، تگڑا بناؤ، کہو یہ سارے تو وڈا مولوی ہے، سارا از نل گل کر، اس کو بڑا بنا لیں اور وہ مجھ سے بات کرے، پھر وہ اور میں دلیلیں دیں گے ایک دو، پھر دیکھ لینا، اگر وہ جیت گیا تم جیت گئے، وہ ہار گیا تم ہار گئے۔ انہوں نے آپس میں دیکھا اور کہا یار بات تو ٹھیک ہے بابا جی کی، یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، ہم اپنے میں سے ایک کو بڑا بنا لیں۔ تو ایک کو بڑا بنا لیا اور اس کو آگے بٹھایا، کہا اس سے بات کرو۔ 14 بندے پیچھے ہو گئے۔ امام صاحب نے کہا یہ جو بات کرے گا تو تم بھی بولو گے؟ انہوں نے کہا نہ یہ بولے گا، ہم نہیں بولیں گے۔ امام صاحب نے کہا یار تمہاری دلیلیں کہاں جائیں گی؟ کہا یہی دلیلیں دے گا نا ہمارا بڑا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا پھر تو میں مناظرہ جیت گیا۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا تمہارا بڑا دلیل دے گا، تمہاری دلیلیں ہو جائیں گی، امام مقتدیوں کو بڑا ہے، وہ قرآن پڑھے گا، مقتدیوں کو بھی ہو جائے گا۔ ایک کیڑا رول ہے؟ تو میرے دوستو میں نے قرآن بھی پڑھ دیا، فرمان بھی پڑھ دیا۔ اب توجہ رکھنا، اب آئیں ذرا چوتھے مسئلے پہ، تیسرے مسئلے پہ، آمین پر۔ آمین کا مسئلہ کیا ہے؟ نماز میں آمین کہنی چاہیے، یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے۔ جو بندہ آمین کا منکر ہے پکا بے ایمان ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آمین اونچی یا آہستہ؟ یاد رکھیں حدیث پاک میں اونچا کا لفظ بھی ہے، آہستہ کا لفظ بھی ہے، یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی شریف میں دونوں ایک صفحے پہ ایک دوسرے کو ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین ومد بہا صوتا، دوسری ہے وخفض بہا صوتا۔ حضور نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین فرمائی اونچی، دوسری میں آہستہ، دونوں ثابت ہیں۔ میں اس پر پہلی بات کرتا ہوں کہ جب دونوں ثابت ہیں تو پھر مجھے کیوں کہا جاتا ہے کہ تو آہستہ آمین کہتا ہے تیری نماز نہیں ہوتی؟ یہ مجھے کیوں کہا جاتا ہے؟ جب میں مان رہا ہوں کہ اونچی بھی ثابت ہے، آہستہ بھی ثابت ہے، پھر اعتراض میرے اوپر کیوں کیا جاتا ہے؟ مجھے تو اپنی بات کرنے کا حق ہے، تو لہٰذا ثابت تو دونوں تھی۔ اب ذرا دوسری بات، مجھے یہ بتاؤ کہ اونچی آمین حضور نے فرمائی، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا حضور امام تھے یا مقتدی تھے؟ بولیے امام تھے۔ تو میں نے کہا مقتدیوں کا لفظ تو نہیں ہے اس حدیث میں، کہتے جی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو مقتدی کو کیوں کہتے ہیں اونچی کہے؟ حدیث ہی تے امام اونچی آکھے، مقتدی تے رولا ہی مک گیا، مقتدی تو لفظ ہی کوئی نہیں، تو نے مقتدی کو کیوں کہا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک اور حدیث ہے۔ میں نے کہا جی فرما دیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں تو مانتا ہوں صحیح بخاری شریف ہم نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے، بسم اللہ حدیث پڑھیں۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجتن، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی، باقیوں نے بھی آمین کہی، اتنی اونچی آمین تھی کہ مسجد گونج اٹھی۔ یہ حدیث میں ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ لکھی ہوئی ہے؟ جی لکھی ہوئی ہے۔ صحیح بات ہے؟ میں نے کہا جی صحیح بات ہے۔ بخاری شریف میں ہے؟ جی بخاری شریف۔ تو پھر تم کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا بھائی اب تو نے بات پوری کر لی، اب ذرا ٹھنڈے دل سے میری بھی سن لینا۔ بندہ پڑھ کے بندہ بیوے تے گال مک جانی ہے نا، اب میری بھی سن لے۔ اجی سن۔ میں نے کہا اس حدیث میں کہیں نماز کا لفظ ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے نماز میں اونچی آمین کہی اور مقتدیوں نے بھی کہی؟ نماز کا لفظ ہے؟ اس نے پوری حدیث دیکھی، نماز کا لفظ نہیں تھا۔ کہتے نماز کا تو لفظ نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تو نے نماز والی آمین کیسے سمجھی؟ کہتے پھر کون سی ہے؟ میں نے کہا میں سناتا ہوں، آپ مجھے جواب دینا۔ اللہ تم سب کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے۔ آمین کہی آپ نے، مسجد گونج اٹھی، یہ نماز والی ہے؟ وہ بھی دعا والی آمین تھی۔ حجاج بن یوسف کا ظلم تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں تھے، انہوں نے اس کے خلاف دعا کی، پورے مجمع نے آمین کہی، مسجد گونج اٹھی۔ میں نے کہا سادے بندے تو اس کو نماز پہ فٹ کر کے بیٹھے، انی ایک گل ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ایک اور حدیث پڑھوں؟ میں نے کہا بھائی پڑھ لے، کون سا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ دے تو تم سب آمین کہو کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں حدیث میں ہے فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرشتوں کی آمین کے ساتھ جس کی آمین مل گئی اس کی بخشش ہو گئی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل حدیث ہے۔
حدیث ہے. کہتے ہیں پھر میں نے کہا اس حدیث پہ ناراض نہ ہونا، عمل میں کرتا ہوں تو نہیں کرتا. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے کس کے ساتھ تمہاری آمین مل جائے. آپ جواب نہیں دیتے. کس کے ساتھ مل جائے؟ فرشتے اونچی کہتے ہیں یا آہستہ؟ کدی سنی ہے فرشتیاں دی آمین تسی؟ تو فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ میں کیفیت مراد ہے کہ جیسے فرشتے کہتے ہیں ویسے موافق تم کہو، ویسی موافقت کرو. فرشتہ بھی آہستہ کہتا ہے، ہم بھی آہستہ کہتے ہیں، لہٰذا ہماری بخشش ہو گئی. رو لیتی گالی کوئی نہیں یار، یہ تو میری دلیل تھی. کوئی ہو رہے تھے لے آؤ، اجی ہو رہے کوئی نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے مجھے چھیڑا کیوں؟ بھئی اتنی توفیق تو مجھے بھی دو، میں بھی اپنی نماز کو پیغمبر علیہ السلام سے ثابت کر سکوں. یہ تھوڑی ہے نعوذ باللہ من ذالک میں کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے حضور کی حدیثوں سے کوئی واقفیت نہیں ہے، مجھے قبر آخرت کا ڈر نہیں ہے، صرف تجھے ہے. بندہ تھوڑا تو دیکھے یار، دوسرے تو گنجائش دو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بٹوے میں پڑے ہوئے پیسے تو اصلی ہیں اور میرے بٹوے والے انڈیا والے ہیں وہ جعلی ہیں. تھوڑا گزارا کریں بھائی. تو بندہ دوسرے کا موقف سن. میں نے تبھی آپ کو کہا کہ اس سے پوچھے جس کو پتہ ہے. اب میں اس بندے سے پوچھوں جس کو نہیں پتا تو ظاہری بات ہے میں نے اس کو گمراہ ہی کرنا ہے نا، پھر پریشان ہی کرنا ہے. تو ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آ گیا ہے. چوتھا مسئلہ رفع الیدین کا، کہ نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں. بڑا آسان مسئلہ، بہت ایزی مسئلہ، اس پر کسی قسم کی لڑائی کی بات نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں جی بتائیں، سنیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین فرماتے تھے، حدیث میں ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے، سچی حدیث ہے، حضور رفع الیدین فرماتے تھے. میں مانتا ہوں، اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر پاک شمال کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھتے تھے، یہ حدیث میں ہے؟ کہتے ہے. میں نے کہا سچی حدیث ہے جھوٹی؟ اجی سچی. ضعیف ہے یا صحیح؟ اجی صحیح. تو میں نے کہا پھر ادھر بھی حضور نماز پڑھتے تھے منہ کر کے. ایک حدیث تو نے سنائی حضور رفع الیدین کرتے تھے، ایک حدیث میں نے سنائی ادھر منہ کر کے حضور پاک پڑھتے تھے. تو دونوں کا حل کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہمیشہ کا لفظ اس حدیث پہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ادھر منہ کی ہے. تو میں نے کہا ہمیشہ کا لفظ تیری حدیث میں بھی نہیں ہے کہ حضور نے ہمیشہ رفع الیدین کیا. تھوڑا گزارا میرے بھائی. یار میں رفع الیدین کی تعویل پیش کروں، میں حدیث کا منکر، تو اس طرح منہ کرنے والے والی حدیث کا انکار کر دے، تو حدیث کا منکر نہیں ہے. یار اس سے بڑا کوئی کسی کو غلط کہنے کا فتویٰ ہوگا کہ تم اسے کہہ دو تو نبی کی حدیث کا منکر ہے. بابا ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا، ہم یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد آ رہے ہیں صبح شام، تو اللہ سے ثواب لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور تو ہمیں فتوے لگا کے دے دے اجی تیری نماز نہیں ہوتی، تو پھر کام تو پورا ہے نا میرا بھائی. بات پوری کرے، آدھی بات کرنے کا فائدہ. اچھا ایک بات سنیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے، کہیں اس دھرتی پر صحیح حدیث نہیں ہے جس میں ہو وفات تک ہمیشہ کیا. بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، میں نے تو آج تک کسی ایک صحیح حدیث اس دھرتی پہ نہیں پڑھی جس میں وہ حضور پاک نے ہمیشہ رفع الیدین فرمایا ہے رکوع والا. میں نے تو نہیں دیکھا. کوئی ساتھی مجھے ہمیشہ کا لفظ سے دکھا دے. یہ میں مدینہ طیبہ سے 6 ماہ پہلے، 6 ماہ بھی نہیں بلکہ 3 ماہ پہلے گھڑی لایا ہوں مدینہ طیبہ سے. میرے خیال میں آسانی سے اگر آپ اس کو فروخت کر دیں تو آپ کا اس طرح مکمل ایک AC آپ خرید سکتے ہیں. مجھے کوئی دکھا دے کہ حضور پاک نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، کبھی نہیں چھوڑا. صحیح حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی بات بھی مانوں گا، اس کا ہاتھ بھی چوموں گا، لیکن کوئی تو دکھائے مجھے میرا بھائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دوست باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس باتیں پر ان کے سامنے روایت موجود نہیں ہوتی. روایت اتنی ہے کہ حضور نے رفع الیدین کیا ہے، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، سجدے پہ جاتے سجدے سے اٹھتے، دوسری رکعت سے اٹھتے، سلام سے پہلے، یہ سارے رفع الیدین ثابت ہیں. لیکن ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے، ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے. یہ شروع زمانے کی بات ہے. میں تو مانتا ہوں سچی حدیثیں ہیں، ٹھیک حدیثیں ہیں، میرا اس پہ ایمان ہے، لیکن وہ ہمیشہ کا نہیں ہے. جو صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے رفع الیدین فرمایا، وہ صحابی 2 بار حضور کی خدمت میں یمن سے آئے.
ایک مرتبہ گرمیوں میں آئے، ایک مرتبہ سردیوں میں آئے۔ گرمیوں والا واقعہ صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے رفع الیدین کیا، سردیوں والا واقعہ ابو داؤد شریف میں لکھا ہے کہ رفع الیدین نہیں کیا۔ اور کون سا بعد میں ہے کون سا پہلے ہے؟ جو سردیوں میں آئے تو کہتے ہیں ثم اتیتہم، جب دوسری مرتبہ آیا تو رفع الیدین نہیں تھا۔ سنن ابی داؤد جلد اول صفحہ 105۔ یار ایک صحابی پہلی بات سنا دے وہ سچی، وہی صحابی دوسری بات سنا دے وہ کیوں سچی نہیں ہے؟ بس مسئلہ اتنا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ لیکن میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، لڑائی، فساد، گالم گلوچ، دوسرے کی عزت برباد کرنا، دوسرے پر اتنا کیچڑ اچھالنا کہ جیسے وہ ٹگے کا بندہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، وہ حدیث کا منکر، وہ قرآن کا منکر۔ اس کا معنی تو یہی ہے کہ کوئی بندہ پتھر اٹھا کر اس کے سر میں مارے ہے تو کافر ہو گیا، گستاخ نبی ہے۔ بھائی اس حد تک بندہ پہنچائے۔ علم ہمیں سنجیدگی سکھاتا ہے، سنت ہمیں امن سکھاتی ہے، قرآن اور شریعت ہمیں ایمان کے ساتھ سمجھانا اور عزت احترام سکھاتا ہے، دوسرے کی پگڑی اچھالنا نہیں سکھاتا۔ مسئلہ اتنا ہے کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں لیکن اس میں ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے۔ رسالت مآب کی بہت سے کام ہیں جس میں ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جواب دیتے تھے لوگوں کے سلام کا، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نماز میں آتے نا، اب دیکھتے ہو یہ جماعت ہو گئی، یہ رکعت رہ گئی، پتہ نہیں ایک رہ گئی کہ دو، ساتھ والے سے پوچھتے نماز کے اندر، اس سے پوچھتے بھائی کون سی رکعت ہے؟ اجی دوسری چل رہی ہے، اچھا دوسری دی نیت اللہ اکبر، اجی تیسری چل رہی ہے، جی اللہ اکبر۔ یہ ایک دوسرے سے بات ہوتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز میں سلام جواب بھی ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا، میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ عبداللہ بن مسعود کے امی ابا یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کو میں سلام کر رہا ہوں۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دی، ایک بار دو بار تین بار سلام کیا، جواب نہ دیا۔ کہتے میں رونے لگ گیا، میں نے کہا اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، کون سی نافرمانی کر بیٹھا کہ تیرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا؟ مجھے جواب، کہتے میں اندر اندر سے استغفار کر رہا ہوں، استغفار، اور حضور پاک کی نماز کے اختتام کا انتظار کر رہا ہوں کہ حضور نماز ختم کریں تاکہ میں معافی مانگ کے حضور کو منا لوں، ورنہ مجھے موت آ جائے اور میرا نبی مجھ سے ناراض ہو تو میری قبر میں کیا بنے گا۔ یہ استغفار کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے سلام پھیرا ادھر اور ادھر، اور میں ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں لرزتے جسم کے ساتھ آگے ہوا۔ حضور پاک نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عبداللہ اللہ پاک نے قرآن میں ایک آیت اتار دی ہے، رب نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں مؤدب بن کے ٹھہرو، آج کے بعد نماز میں بول چال منع ہو گئی۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، حضور مجھ سے ناراض نہیں ہے، میں گھر گیا تھا پیچھے حکم آ گیا، اسی وجہ سے مدنی کریم نے مجھ سے بات نہیں فرمائی۔ ہو گیا۔ تو پہلے نماز میں اس طرح باتیں بھی ہوتی تھیں، پہلے نماز میں کلام بھی ہوتا تھا، پہلے نماز میں سلام بھی ہوتا تھا، پہلے نماز میں یہ چیزیں ہوتی تھی تو رفع الیدین بھی ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ہوتا ہوتا ختم ہو گیا۔ تو بھائیو شروع والی حدیثیں پڑھ کے کیوں خواہ مخواہ سے مجھے آپ یہ سناتے ہیں کہ حضور نے ہمیشہ کیا؟ بھائی ہمیں حضور نے ہمیشہ نہیں کیا، صرف یہ بات ہے کہ حضور نے کیا۔ ہمیشہ کا لفظ تو نے اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، آخرت میں قبر آنی ہے اور کلی قبر آنی ہے، تو انہوں پتہ ہوگا۔ دوجا بندہ قبر جو نہیں ہونا تو پھر بندہ اللہ کو جواب دینے والا بنے۔ یہ نہ ہو میں اپنے فرقے کو سچا کرنے کے لیے جو مرضی آئے جھوٹ بولتا جاؤں، مجھے دوسرے کی ٹگے کی پرواہ نہ ہو۔ اگر یہی بات ہے تو پھر مجھے قبر اور آخرت میں یاد کچھ بھی نہیں ہے، پھر نہ میرے سامنے قبر ہے، پھر نہ میرے سامنے آخرت ہے۔ بابا اسی لیے میں نے یہ آپ کے سامنے 4 مسئلے سمجھائے ہیں۔ نمبر 1 نماز میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ باندھنا، نمبر 2 امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا، نمبر 3 آمین کا مسئلہ، نمبر 4 رفع الیدین کا مسئلہ۔ کتنے مسئلے؟ 4 مسئلے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سمجھے ہیں، نہیں سمجھے تو آپ تھوڑے بہت دہرا لیں، یہاں ریکارڈنگ کے ذریعے بات میں سن لینا۔ انشاءاللہ تعالی نماز کے مسائل پہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی سوال باقی رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے، لیکن پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کر مجھے فرما دیں،
میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جواب عرض کر کے جاؤں گا، لیکن یاد رکھیں ایک دوسرے کو سچا جھوٹا کرنے کے لیے سوالات بندہ نہ پوچھے، ایک دوسرے کی عزت برباد کرنے کے لیے نہ پوچھے، بلکہ اپنے دینی فائدے کے لیے پوچھے، اپنے مذہبی فائدے کے لیے پوچھے، اپنے ایمانی فائدے کے لیے پوچھے، اپنے اسلامی فائدے کے لیے پوچھے، اپنی قبر اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھے۔ خدا کی قسم بندہ بھائی بھائی بن کے پوچھے، نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی فساد ہے۔ تو اس طرح جس وقت بندہ سنتا اور سمجھتا ہے تو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ کرسی تے بیٹھ کے نماز دا پڑھنا تے امام دے پیچھے صف دے بندیج کرنا نماز پڑھنی ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مطلب، اگر کوئی آدمی مجبور ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر نیچے نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، کرسیوں کے آگے آج ایک تو یہ کرسیاں، اس پہ نماز تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے آگے کوئی ٹیک والی جگہ نہیں ہے۔ ایک باقی کرسیاں آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیفیشل ایک وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں آگے وہ سجدے کے لیے بھی۔ تو سجدہ شریعت میں صرف دو چیزیں ہیں، یا سجدہ زمین پہ سر ٹیکنے کو کہتے ہیں، یا یومی ایماءن اشارے کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ تختے پہ سجدہ کرنا کوئی شریعت سے ثابت نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اشارے سے سجدہ فرمایا ہے بیماری کے ایام میں، اشارے سے یوں سجدہ اشارے کے ساتھ، یا زمین پہ سر مبارک رکھ کے فرمایا ہے۔ اسی لیے حضور کے زمانے میں تو ٹیک والی چیزیں ہوتی تھی، یہ سرانے ہوتے تھے، وسادہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، کسی صحابی نے سامنے وسادہ نہیں رکھا، تو اسی لیے سر ٹیک کے اگر آپ نے سجدہ کرنا ہے تو زمین پر یا اشارے کے ساتھ، آگے آپ کا وہ سامنے ٹیک والی جگہ لگی ہوئی نہ ہو، ورنہ اس پہ نماز نہیں ہوتی۔ رہ گیا امام کے درمیان میں بیٹھیں یا سائڈ پہ بیٹھیں، بہتر ہے آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں، بہتر ہے، لیکن اگر درمیان میں بھی آ جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کی نماز نہیں ہوگی، صرف آداب کا مسئلہ ہے، ادب کی حد تک ہے۔ کوئی بندہ اگر سائڈ پہ بیٹھ جائے تو بہت اچھا ہے، کوئی نہیں مسئلہ، انشاءاللہ تعالی نماز کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نماز میں امام صاحب خاموش ہوتے ہیں تو اس میں اچھی آواز میں وہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے، تو اس صورت میں مقتدی کو تو آواز نہیں سنائی دے رہی، وہ اب اگر اسے آواز سنائی دے رہی ہے قرآن پاک کی تو وہ خاموش رہے گا اور غور سے سنے گا، لیکن اس نماز میں نہ ہو تو اسے آواز سنائی دے رہی ہے، دونوں امام اور مقتدی خاموش ہیں، اس صورت میں تھوڑا سا بس بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھو یہ ٹاپک اور عنوان پہ ہے، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جب نماز میں امام خاموش ہوتا ہے تب، بھائی نماز میں امام خاموش نہیں ہوتا، امام پڑھتا ہے، فرق یہ ہے یا اونچا پڑھتا ہے یا آہستہ پڑھتا ہے، خاموش نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، خاموش مقتدی ہوتا ہے، امام پڑھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آواز آ رہی ہے تو قرآن کہتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، بولو نہیں، اور اگر آواز نہیں آ رہی تو دوسرا اگلا حکم اس آیت کے ساتھ ہے وَأَنصِتُوا، زبان سے پھر بھی خاموش رہو، یعنی سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم قرآن کرتا ہے۔ اوکے، اور نماز کے دوران بچہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہوتی، بچہ جو تسی مینوں بابا نہ لڑوا دو، جن نے ایک بابے نوں لایا تو مولوی غلط دسے مسئلہ۔ میں مسئلہ سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ کی رائے اپنی ہے، میری بھی رائے ہے اس مسئلے میں، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے کہ بندہ کسی پہ کفر کا فتویٰ ٹھوک دے۔ ایک بات ہے، جب بچہ پیشاب مسجد میں نہ کرے، اتنی عمر کا ہو، یا اس کو آپ نے پیمپر وغیرہ پہنایا ہوا ہے، پیشاب پخانے سے مسجد محفوظ رہے گی، 4 سال کا بچہ ہے، 4.5 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، مسجد میں اگر اسے لے کر آپ آتے ہیں تاکہ اس کو ترغیب ہو نماز پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے۔ دوسری بات کہ وہ شور کرتا ہے، شور آپ کی غلطی کی وجہ سے کرتا ہے، پتہ ہے کیا، اسی سارے آگے پیچھے کھلا دینے، بچے اتنے کھلو اگلی صافی اللہ اکبر، کیوں بابا؟ اپنے ابو اپنے بچے کو اپنے ساتھ ٹھہرائے نماز میں، کبھی بچہ شور نہیں کرے گا۔ جب ہم نماز میں آگے پیچھے ٹھہرا دیتے ہیں نا بچوں کو، تب جا کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں شور شرابہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے ساتھ ٹھہرائیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ اگلی میں ٹھہرائیں یا دوسری صف میں ٹھہرائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنے ساتھ ٹھہرائیں۔ ایک شخص نے مجھے کہا اگر بچہ نماز میں ٹھہر جائے تو نماز کی صف میں نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ آدھا مسئلہ یاد کیا ہے، آگے لفظ لکھا ہوا ہے وہ بچہ ٹھہر جائے اس کے ساتھ جس بے ایمان اور خبیث آدمی کی اس بچے کے لیے نیت بری ہو، وہ بے ایمان ٹھہرا ہو، نماز نہیں ہوگی۔ اور باپ اپنے بیٹے پہ بری نظر رکھے گا، آدھے مسئلے پکا کے لوگوں نے لڑائی کھلوتے ہیں ایسی،
تو بچے کو اپنے ساتھ ٹھہرا دینا. میں نے دیکھا ہے جب بچہ اپنے والد کے ساتھ نماز میں ٹھہرتا ہے کبھی بھی شرارت نہیں کرتا. تسی آگے پیچھے کھلا دو بھائی پترا کرکٹ دا میدان ہے انہوں نے کھلو ہی جانا ہے نا, پھر تو اپنے ساتھ آپ ٹھہرا دیں, نو ایشو. ایسا کوئی جب صحابہ کے بچے مسجد نبوی میں آتے تھے, حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا نہیں ہے, حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے تھے, جب تشریف لائے حضور پاک نے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا, تو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو آپ بٹھا سکتے ہیں. السلام علینا جو ہے صالحین کے لیے سلام ہے, جی تو اس میں جو صالحین کا تعین کیا ہوگا, اس میں اگر نماز پڑھتے جو صالحین ہمارے گزرے ہیں, صحابہ کرام گزرے ہیں, یا اہل بیت اطہار میں سے گزرے ہیں, یا انبیاء اور رسول پچھلے جو گزرے ہیں صالحین, تو ان کا اگر تصور آنا اس کے اندر نماز کے اندر جو صالحین کا سلام ہے, اور یہ کیا جو صالحین قیامت کے یعنی کہ بعد آنے ہیں, ابھی عصر حاضر کے بعد آنے ہیں, تو اس کا تعین کیسے ہوگا؟ بہت اچھا سوال کیا, ماشاءاللہ, زبردست, ایکسیلنٹ. بھائی فرما رہے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی والی جو پوری لائن ہے, وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ ان بندوں پر بھی سلام ہو جو نیک لوگ ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اور جب ان پہ سلام پڑھو گا تو ان کا کنسپٹ اور تصور دماغ میں آئے گا. دو باتیں, دونوں سنیں. صالحین سے مراد پہلا طبقہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہے. کیوں؟ جب یہ لفظ فرمایا جا رہا تھا صالحین نیک بندے, اس وقت رسول اللہ کے اہل بیت اور صحابہ تھے, تو پہلا مراد تو یہ. پھر اس کے بعد جو ان کی اتباع کریں گے, صحابہ کی, اہل بیت کی, یعنی اولیاء اللہ, اللہ کے قریبی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق, یہ لوگ قیامت تک آنے والے اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ان کا تصور دماغ میں لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب صالحین کہیں گے تو نیک کا تصور دماغ میں آئے گا, کوئی برے کا تو نہیں آئے گا. بابا السلام علیکہ ایھا النبی کہیں گے, حضور پاک کا تصور دماغ میں آئے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے, اللہ کا تصور دماغ میں آئے گا. صالحین کہیں گے, صالحین کا تصور دماغ میں آئے گا. اس طرح آنا تو کوئی جرم نہیں ہے. ہاں کوئی بندہ اس طرح اللہ والوں کو سوچنا نماز میں شروع کر دے کہ انہوں رکعت ہی بھول جاوے, یوں سوچنے میں غرق ہو جائے کہ اس کو نماز ہی نہیں پتہ کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں, یہ منع کیا گیا ہے کہ کیوں اب اللہ کے سامنے پیشی میں ٹھہرے ہو, اتنا مدہوش نہ ہو جاؤ. ورنہ اللہم صلی علی کہیں گے تو علی محمد ان میں کس کا خیال آئے گا؟ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا خیال آئے گا. کون کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے خیال سے نماز ٹوٹے گی؟ اللہم صلی علی محمد میں آئے گا ہی حضور کا خیال. بابا اس طرح صالحین میں آئے گا صحابہ اہل بیت اور اولیاء اللہ کا خیال. تو خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. خیال میں اتنے مدہوش ہو جاؤ تمہیں رکعتیں ہی پتہ نہ ہو, پھر تو نماز ٹوٹ ہی جائے گی. اتنی سی بات مراد ہے, باقی وہ نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے بھائی کا, اس طرح سنجیدہ سوال ہو نا طبیعت کھل جاتی ہے. واہ. بھائی سوال کر رہے تھے کہ امام صاحب نے آخری عمر میں رفع دین کی طرف رجوع کر لیا تھا. کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. امام صاحب کو تو چھوڑیں, میں تو اللہ کے رسول کی بات پیش کی ہے. امام صاحب کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا. فجر کی نماز میں اکثر لوگ آتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ امام سے پہلے وہ فرض نماز کھڑی ہونے سے پہلے وہ سنتے ادا کر لیں. جی. اور یہ ہے بھی ضروری کہ اس سے پہلے ادا کر, لیکن امام صاحب آخری رکعت میں ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم صرف سجدے میں جا کے رکوع میں بھی مل جائیں تو ہماری جو ہے مکمل ہو جائے گی, لیکن ہم پہلے سنتے ادا کر لیں. یا وہ اس جلدی میں ہوتا ہے کہ بعد میں جو ٹائم دیا گیا ہے اس وقت پڑھ لیں, لیکن میں نے آفس جانا ہے, نہیں میں پڑھ سکتا. اس کے لیے تھوڑا سا دیکھیں, صبح کی نماز کی جو سنتیں ہیں نا, ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. حدیث پاک میں خیر فیما دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا ان سب سے بہتر ہے, دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اس کا ثواب. تو سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے, سنتیں پڑھیں. ایک بندہ ہے وہ دیر سے آیا ہے, تو اب ذرا دیکھے کہ سنتیں کسی کونے میں پڑھ کے, جیسے عبداللہ بن مسعود رضی کی صحیح حدیث ہے کہ ہم دیر سے آتے تو کسی نہ کسی کونے میں چھپ کے سنت پڑھ لیتے, تو ادھر ٹھہر کے سنت پڑھ کے یہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا, جماعت مل جائے گی, چاہے آخری اتحیات کیوں نہ مل جائے. تو اس کو سنتیں پڑھنی چاہیے. لیکن اگر اسے امید ہے کہ میں سنتوں میں لگ گیا تو فرض بھی گئے, پھر سنتیں چھوڑ دے اور فرض پڑھ لے. سنتیں پڑھنی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد ما تطلع الشمس, جس وقت سورج طلوع ہو جائے پھر نماز پڑھو. پھر آپ سنتوں کی قضا لوٹا سکتے ہیں, جب تک ظہر کی اذان نہ آئے اس وقت تک آپ اس دن کی سنتیں لوٹا سکتے ہیں, بالکل جائز ہے. حافظ جاتے ہیں تو حافظ جا کے پڑھ لیں, کیا ہوتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, صراط مستقیم پہ رکھے.
دین حنیف پہ رکھے. اللہ پاک آپ اور ہم سب کو بھائی بھائی بننے کی سنجیدگی سے ایک دوسرے کو مسئلے سمجھنے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.